بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین و ناظرین کرام، کشمیر کے اندر حال ہی میں جو ایک بہت بڑا نقصان ہوا کہ 60 کروڑ بلکہ 70 کروڑ روپے کشمیر سے لوٹ لیے گئے اور غیر ریاست میں بیچ دیے گئے، اس میں ہم چند لوگوں کو مجرم ٹھہرا کر اور جو اصل مجرم ہیں ان کو حوصلہ افزائی دے رہے ہیں، ان کو غریب کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا میں آپ کے سامنے شریعت کی روح سے، اسلام کی روح سے کچھ گفتگو کروں، کیونکہ ہم الحمدللہ سب مسلمان ہیں اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا ہر طریقہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے، اور یہی ہمارے لیے کامیابی کا ضامن ہے۔ کشمیر آج کوشر پٹ ونا پرور، اور الحمدللہ کشمیرس مز اکثریت مسلمان ہز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تھین ات اسلامس پہ قائم تو دائم۔ عزیزو، اس میں اکثر و بیشتر ہم نیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، اور جوانوں نے بہت ساروں نے ویڈیو بھی بنائے ہیں، اور کومنٹ وغیرہ بھی جو پڑھی گئیں، اکثر دو افراد ان کو ملزم ٹھہرایا جا رہا ہے۔ یوٹیوبرز جو ہیں، چاہے وہ ادریس میر ہو یا یاور وانی ہو، ان کے بارے میں برا بلا لکھا بھی جا رہا ہے، اور ان کے بارے میں برا بلا کہا بھی جا رہا ہے کہ ان کو اریسٹ کرو، وہ کرو، یہ کرو۔ کیونکہ انہوں نے ایسی چینل کو پروموٹ کیا۔ یقیناً میں ان کے حق میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں نہ ان کو جانتا ہوں نہ ان کے حق میں کوئی بات کر رہا ہوں۔ وہ بھی مجرم ہیں، اور یقیناً مجرم ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی کمپنی کو پروموٹ کیا، یا انہوں نے ایسی کمپنی کا اشتہار کیا جس کمپنی کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، جس کو انہوں نے کاغذ تو چیک کر لیے، ان کے ڈاکومنٹس وغیرہ تو دیکھ لیے، لیکن شریعت کے معاملے میں، شریعت میں اس کے کیا حقوق ہیں یا شریعت میں اس کا کیا درجہ ہے، اس کو انہوں نے معلوم نہیں کیا اور اسی ہی پروموٹ کر دی۔ تو وہ تو مجرم ہے ہی، لیکن سب سے بڑی مجرم میں خاص کر مدثر بھائی سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جس نے یہ نیوز ظاہر کی اور الحمدللہ بہت اچھی بات کی، اور انہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا کہ لوگوں کو اس بڑی بیماری سے بچایا، ورنہ بہت سارے لوگ اور اس میں پھنس جاتے۔ تو انہوں نے بر وقت یہ قدم اٹھایا اور انہوں نے لوگوں کو بچایا۔ میں ان کو سلام کرتا ہوں، اللہ انہیں سلامت رکھے، اور ان کے لیے خاص دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں کشمیر کی قوم کے لیے خاص کر ہمدردی اور وفاداری کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ان سے یہ گزارش بھی ہے کہ صرف مجرم یہی دو نہیں ہیں، بلکہ مجرم وہ سب لوگ زیادہ ہیں، بہت زیادہ بڑے مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کمپنی کے اندر پیسے انویسٹ کیے ہیں۔ چاہے کسی نے 5 لاکھ لگائے، 10 لاکھ لگائے، 1000 لگایا، 10,000 لگائے، وہ سب کے سب مجرم ہیں، کیونکہ انہوں نے شریعت سے مسئلہ معلوم کرنے کے بغیر، حالانکہ وہ سب مسلمان ہیں، صرف ادریس میر یا یاور وانی ہی مسلمان نہیں ہیں، بلکہ وہ سب لوگ مسلمان ہیں جنہوں نے پیسے انویسٹ کیے ہیں۔ کیا انہوں نے شریعت سے مسئلہ معلوم کیا کہ ہم یہ جو پیسے انویسٹ کر رہے ہیں، اس سے جو کمائی آنے والی ہے، یہ کمائی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر شریعت کو ہم ہر وقت سامنے رکھیں اور شریعت کا مسئلہ معلوم کرتے رہیں، یقین جانیں انشاءاللہ ہم کبھی ایسے مسائل میں اور ایسے جو ہے فتنے میں کبھی پھنسیں گے نہیں انشاءاللہ۔ تو شریعت اسلام ایک ایسا قانون ہمارے پاس ہے اللہ کے فضل کرم سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، کہ اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں ہمیشہ انشاءاللہ حفاظت ہی کرے گا۔ تو لہذا سب سے بڑے مجرم وہ ہیں جنہوں نے اس کے اندر پیسے انویسٹ کیے ہیں۔ اور خاص کر میں مدثر بھائی سے یہ گزارش کروں گا، کیا وہ شخص غریب ہے جس نے 10 لاکھ روپے انویسٹ کیے ہیں؟ آپ کیوں ایسا نیوز پیٹ رہے ہیں اور ایسا لوگوں کے سامنے باور کرا رہے ہیں کہ یہ شخص غریب تھا، یہ فقیر تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس نے سونا بیچ کر اور اس نے فلانی چیز بیچ کر جو ہے پیسے انویسٹ کر دیے ہیں 5 لاکھ یا 10 لاکھ جمع کر کے؟ کیا وہ شخص غریب ہے جس نے 10 لاکھ، جس کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، جس کے پاس 5 لاکھ روپے اور اس نے 5 لاکھ روپے انویسٹ کر دیے؟ میں نے تو اپنے آپ کو کبھی غریب نہیں کہا، حالانکہ میں 10 لاکھ کا مالک ہوئی نہیں۔ لیکن وہ شخص جس نے حرام کاری کے اندر، جس نے غلط کام کے اندر، شریعت کے خلاف ایسی کمپنی کے اندر پیسے انویسٹ کر دے اور ایک بہت بڑی رقم انویسٹ کر دی، آپ اس کو غریب کہہ رہے ہیں اور آپ اس کو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ پہلی بات کہ جن لوگوں نے پیسے انویسٹ کیے ہیں وہ یہ سمجھ لیں اور یقیناً سمجھ لیں کہ یہ پیسے صرف آپ ہی کے نہیں ہیں، یہ پوری کشمیر عوام کے پیسے ہیں،
اور اس کے بارے میں آپ کو قیامت کے دن یقیناً پوچھ ہوگی، ضرور پوچھ ہوگی کہ آپ نے یہ پیسے غلط راستے میں استعمال کیوں کیے۔ اگر یہی پیسے 60 کروڑ یا 70 کروڑ جتنا بھی گپلا ہوا ہے، اگر یہ پیسے کشمیر کے اندر رہتا تو یقین جانے ہزاروں غریبوں کا چولہا جلتا، ہزاروں غریب اس کے ذریعے سے اپنے گھر کے اندر بچوں کو کھانا کھلاتے، لیکن افسوس ان غریبوں سے نوالا چھین کر آپ نے ایک غلط کمپنی کے اندر پیسے ضائع کر دیے اور کشمیر سے باہر بھیج دیے۔ تو اس کے بارے میں ہر وہ شخص مجرم ہے جس شخص نے پیسے انویسٹ کر دیے ہیں، خالص ادریس میر اور یاور وانی مجرم نہیں ہے۔ لہذا میں مدثر بھائی سے گزارش کرتا ہوں، یہاں یاور وانی مجرم ہے کہ اس نے خلاف شریعت ایک کمپنی کا اشتہار کیا، ادریس میر نے ایسی غلط حرکت کی، تو اس سے کہیں زیادہ مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے شریعت سے مسئلہ معلوم کرنے کے بغیر پیسے اس کمپنی کے اندر انویسٹ کر دیے ہیں، وہ بہت زیادہ مجرم ہیں۔ یاد رکھیں، ایسے تمام معاملات جو آج کے اس ڈیجیٹل دور کے اندر، اس جو میڈیا دور کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ایپس کے ذریعے سے ہمارے پاس وہ گیمز وغیرہ آ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں خلاف شریعت ہیں۔ ہر جو بھی قدم ہم نے اٹھانا ہو تو پہلے ہم شریعت کا مسئلہ معلوم کریں۔ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارا خاتمہ بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ اللہ ہمیں زندگی میں بھی اسلام پر قائم رکھے، ایمان پر قائم رکھے، مرنے کے وقت بھی ہمیں ایمان نصیب ہو۔ لیکن یہ تمام چیزیں تب ہوں گی جب ہم ہر وقت اور ہر موڑ پر اسلام کی قدر کریں گے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو یقیناً ہماری حفاظت ہر موڑ پر کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کی حفاظت کرے۔ اور جن لوگوں نے پیسے انویسٹ کیے ہیں، میں آخر میں ان سے ایک گزارش کرتا ہوں، یقیناً ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، یقیناً ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ میں چاہے وہ میری بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں، یقیناً ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ وہ اللہ سے معافی مانگے، وہ پیسے تو واپس آنے والے نہیں ہیں، لیکن اللہ سے اب رجوع کریں، اللہ کی طرف، اللہ کے دربار میں جائیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ معافی مانگنے سے کے بغیر، توبہ کرنے کے بغیر اس دنیا سے چلے گئے، یقیناً اس کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی تو وہاں جواب نہیں دے پائیں گے۔ اللہ حفاظت کرے، لہذا وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور باقی میڈیا پر خاص کر یہ پیٹنا چھوڑ دیں کہ ہم غریب تھے، ہم وہ تھے، ہم یہ تھے۔ ایسا شخص نہیں غریب ہو سکتا ہے جس کے پاس آج کے دور میں 10 لاکھ روپے ہوں، 5 لاکھ روپے ہوں، اور وہ 5 لاکھ روپے کسی دوسری جگہ انویسٹ کر کے اپنے آپ کو غریب کی ہے۔ یہ بیوقوفی ہے، کوئی غریب نہیں ہے یہ، بلکہ میں کہتا ہوں اس دور کا بہت بڑا امیر ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ اور دانائی اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔